ایک نہیں دو پاکستان. ایک امیر کا پاکستان ہے, ایک غریب کا پاکستان ہے. غریب کا پاکستان وہ پاکستان ہے جہاں صرف گزشتہ سال یعنی 14 لاکھ سے زائد بچوں نے بھوک یا خوراک کی کمی کا سنگین مسئلہ جو ہے وہ برداشت کیا ہے. آج رات بھی لاکھوں بچے ہیں جو بغیر کھانا کھائے سو گئے ہیں. 2.5 کروڑ سے زائد پاکستان کے ہی اسی پاکستان کے وہ بچے ہیں جو کہ صرف اس لیے اسکول نہیں جا پاتے کیونکہ ان کے والدین کے پاس رقم نہیں ہوتی, پیسے نہیں ہوتے, اور جن کے پاس تعلیم ہے ان کے پاس روزگار نہیں ہے. وزارت منصوبہ بندی کے مطابق گزشتہ 10 برسوں میں بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ 1.5% سے بڑھ کر 7% تک پہنچ چکی ہے. اور اس مشکل صورتحال میں جن معصوموں کا روزگار لگا ہوا ہے ان کی کمائی یہ جو اس وقت مہنگائی چل رہی ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتی ہے. اب سرکاری اعداد و شمار ہے میرے سامنے, کم از کم تنخواہ صرف اور صرف ذرا غور سے سنیے گا 36,000 روپے مقرر کی گئی ہے, لیکن اس پر بھی پوری طرح سے عمل نہیں ہو پاتا. پچھلے سال بجٹ میں جو سرکار نے گریڈ 1 سے 16 تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا وہ اضافہ تھا 25%, اور اس پر بھی وزیر اعظم سے لے کر ہمارے وزراء تک تمام لوگوں نے قوم کو بتایا تھا کہ یہ جو 25% کا اضافہ کیا گیا ہے یہ اتنا آسان کام نہیں تھا, یہ بڑا مشکل کام تھا. لیکن پھر بھی ماشاءاللہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے, حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے ہماری حکومت نے 25% کا یہ اضافہ کر دیا تھا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا وزراء نے بھی, وزیر اعظم نے بھی, کہ اس وقت قوم کو ساتھ چلنا چاہیے, قوم کا ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ اچھا وقت آنے والا ہے جس کی ہم امید تو کرتے ہیں, جس کی ہم دعا تو کرتے ہیں, لیکن اللہ جانے وہ وقت کب آئے گا. اب یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا بڑی ڈیٹیل سے, حالانکہ آپ مجھ سے زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں کہ غریب کا پاکستان کون سا والا ہے. اب ذرا آ جائیے امیر کے پاکستان کی طرف. تو ناظرین, جو ہمارے پاس امیر کا پاکستان ہے, قوم سے قربانی کا طلبگار پاکستان ہے, جو کہ امیر کا پاکستان ہے, جہاں بچے منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں. ان کے جو اسکولز کی ماہانہ تنخواہ, اب معاف کیجیے گا, ماہانہ جو فیس ہوتی ہے وہ سرکار کی مقرر کردہ کم سے کم تنخواہ سے زیادہ ہوتی ہے. بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, قانون پر یہ عمل نہیں کرتے بلکہ ان کے اشاروں پر پورا کا پورا قانون چل رہا ہوتا ہے. منتخب نمائندے جو obviously عوامی مسائل اور قانون سازی پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو جانے کن القابات سے نوازتے ہیں, ہم دیکھتے آئے ہیں, لیکن اپنے فائدے کے لیے ایک ہو جاتے ہیں. قومی اسمبلی کے اراکین اور سینیٹر, ذرا غور سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں, جو شاید ہی کسی غریب اور متوسط طبقے سے ان کا تعلق ہوتا ہو, ان سب کی تنخواہوں میں 20%, 25%, 30%, 40%, 15 یا 45% اضافہ نہیں ہو رہا ہے, 140% اضافہ ہونے جا رہا ہے. 140%. اس وقت ایک رکن پارلیمنٹ کی جو تنخواہ ہے وہ ہے 2,18,000 روپے, جو کہ بڑھا کر اب ہو رہی ہے 5,19,000 روپے. یہ سفارش کی گئی ہے. اب اس سے پہلے ناظرین, پنجاب اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان کی تنخواہ میں جو اضافہ تھا وہ 76,000 سے بڑھا کر ہوا تھا 4 لاکھ, جبکہ جو وزراء ہیں ان کی تنخواہ 1 سے بڑھا کر 9,60,000 روپے کی جا چکی ہے. خیبر پختونخوا اگر اسمبلی کی میں بات کرتی ہوں تو وہاں پر تنخواہوں میں تو اضافہ نہیں ہوا, لیکن وزراء کی جو مراعات ہے وہاں بڑا زبردست اضافہ ہوا ہے, جہاں صوبائی وزراء کو ماہانہ کرایہ جو دیا جا رہا ہے, کرائے کی مد میں 2 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں. اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ یہ جو ماہانہ کرایہ ہے یہ ان وزراء کو بھی دیا جاتا ہے جو ماشاءاللہ اپنے ذاتی مکانوں میں رہائش پذیر ہیں. جب گھروں کی تزئین و آرائش کی بات آتی ہے تو اس کے لیے بھی 10 لاکھ روپے کی سہولت میسر ہے. یہ تمام فیصلے نا ناظرین بجٹ کے بعد ہوئے ہیں, جس میں غریب کی تنخواہ میں 25% کیا گیا تھا. یعنی عوام کے لیے فیصلے کچھ اور ہیں اور اپنے لیے کچھ اور ہیں. واہ واہ واہ, کیا یہ طرز حکمرانی ہے. ویسے اس سے پہلے کہ میں مزید آگے ڈیٹیلز میں جاؤں, حکمرانوں سے مجھے ایک اور حاکم یاد آیا, میرے اور آپ کے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا شان ہے ان کی کہ جب خلیفہ وقت مقرر ہوتے ہیں اپنا کاروبار ترک کرتے ہیں کہ امور پر اس کا اثر ہوگا. ماہانہ وظیفہ طے کرنے کا معاملہ آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میری تنخواہ ایک مزدور کے برابر مقرر کر دی جائے. ان سے کہا جاتا ہے کہ مزدور کی تنخواہ میں گزارا ممکن نہیں ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مزدور کا گزارا ہو سکتا ہے تو خلیفہ وقت کا بھی ہو سکتا ہے, اور اگر اس تنخواہ میں خلیفہ وقت کا گزارا ممکن نہیں ہے تو پھر غریب کا گزارا کیسے ممکن ہوگا. واللہ
ہم ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہیں، لیکن مشعل راہ تو یہی ہے نا ہمارے لیے. اب ذرا سنتے جائیے آگے کہاں کہاں پر کیا کیا معاملات ہمارے سامنے ہیں کہ غریب عوام کے ان امیر نمائندوں کو جو ترقیاتی بجٹ کے نام پر بھی خزانے سے بہت بڑی رقم ملتی ہے. ایکسپریس کی خبر ہے، ان کے مطابق وزارت منصوبہ بندی نے ترقیاتی اسکیموں کی مد میں 3 گنا زیادہ رقم جاری کرنے کی منظوری دی ہے، اور رواں مالی سال کے پہلے 6 مہینے میں ان اراکین کے لیے 17.5 ارب روپے کی منظوری دی گئی ہے. لیکن 13 سے 17 جنوری یعنی صرف 4 روز کے دوران 30.9 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دی گئی ہے، جس کے بعد مجموعی طور پر یہ رقم 48.3 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے. اراکین اسمبلی کی ترقیاتی اسکیمز کے لیے سالانہ 50 ارب کی رقم مختص کی گئی ہے، اور وزارت خزانہ کی بجٹ ریلیز حکمت عملی کے تحت مالی سال کی پہلی 3 سہ میں، جس کی مدت جولائی سے مارچ تک کی بنتی ہے، مختص بجٹ کا زیادہ سے زیادہ 60% جاری کیا جا سکتا ہے، جو تقریباً 29 ارب روپے بنتے ہیں. لیکن یہاں تقریباً 18 ارب سے زائد جو ہیں وہ اضافی جاری کیے گئے ہیں، جو کہ فائنانس ڈویژن کی ہدایات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. عوامی نمائندے ناظرین اگر خود احتسابی نہیں کریں گے تو یہ کسی اور کا احتساب بھی نہیں کر سکیں. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی FBR کو 1100 سے زائد گاڑیاں خریدنے سے روکنے کی کوشش پر آج چیئرمین FBR نے بڑا دو ٹوک جواب دیا. راشد محمود لنگڑیال صاحب کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے نوجوان افسران کے لیے گاڑیاں ضرور خریدی جائیں گی. سیلز ٹیکس چیکنگ کے لیے افسران کا وزٹ ضروری ہوتا ہے. سینٹ کمیٹی کے اعتراضات پر تسلی بخش جواب دے دیا ہے. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنے اہداف حاصل کر لیں گے تو سنیے ذرا جواب چیئرمین FBR کا. کہتے ہیں جوتشی والا کام انہوں نے شروع نہیں کیا ہے. آپ کو یاد دلایا چیئرمین صاحب کو کہ صاحب یہ جو اہداف ہیں یہ بجٹ میں حکومت نے مختص کیے ہیں، اس کو حاصل کرنا ہی تو آپ کی ڈیوٹی ہے. یہ جو آپ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے 1100 سے زائد لگژری کارز خرید رہے ہیں، اس کا جواز بھی آپ نے ٹیکس وصولی ہی دیا ہے. اب یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ٹیکس وصولی 1300 cc کی لگژری گاڑیوں میں ہی ممکن ہے، یا پھر یہ کام 660 cc یا پھر 800 cc کی گاڑیوں میں بھی ہو سکتا ہے؟ سوالات تو بہت سارے ہیں. ان سوالوں کے لیے پروگرام میں آج ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے انتہائی معزز مہمانوں میں سینیٹر عفنان اللہ صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں، آپ کے شکر گزار ہوں. السلام علیکم سر. شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ساتھ موجود ہیں، آپ کی بھی شکر گزار ہوں. قادر مندوخیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. عفنان صاحب آپ سے ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں. جب حکومت کا آغاز ہوا تھا وہ یہ والی حکومت ہو یا اس سے پہلے PDM کی حکومت ہو، ہمیں تو یہ معلوم ہے بہت اچھے طریقے سے کہ مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں، معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، IMF کی مشکل ترین شرائط ہیں، قرضہ ہے، عوام پر ٹیکسز کی بھرمار ہے، ٹیکس ریونیو کے جو حصول ہیں اس پہ ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پیسے بچانے کے لیے رائٹ سائزنگ کے اقدامات ہو رہے ہیں. سر بجٹ میں 35,000 تنخواہ والے کے لیے 25% اضافہ ہے اور ارکان پارلیمنٹ کے لیے 140% اضافہ ہے. سر سہیل وڑائچ صاحب فرماتے ہیں یہ کھلا تضاد نہیں ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے پوری بات جو ہے وہ نہیں بتائی. اچھا اگر آپ پوری بات بتاتی تو بہت اچھا ہوتا، پھر مجھے ظاہر ایکسپلینیشن نہ دینی پڑتی کہ 2016 سے یہ سیلری نہیں بڑھی. جب آپ لوگوں کی عیاشیاں کہاں سے کہاں چلے گئیں آپ یہ بھی تو بتائیں نا. آپ نے یہ آپ کو ہمارے یہ سیلریز کی مد میں آپ کو پتہ ہے 8 کروڑ روپے ایکسٹرا پڑیں گے حکومت کو. 13,500 ارب روپے کا بجٹ ہے حکومت پاکستان کا، اس میں 8 کروڑ روپے ہمارے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، یہ پیسے میں حکومت سے تجویز دوں گا کہ جو میڈیا کے ایڈز کے بجٹ ہے نا وہاں سے نکال کے ہمیں دیں، کیونکہ وہ ہے 30 ارب روپے کا. یہ 3,000 کروڑ روپے آپ لوگوں کو حکومت ہر سال دیتی ہے آپ لوگوں کے کام پورے کرنے کے لیے، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیلری کیونکہ 9 سال سے نہیں بڑھی تو اب بڑھ گئی ہے تو وہ بڑا ظلم ہو گیا. سر 140% تو 9 سال سے نہیں بڑھی نا. آپ کی 2016 میں کتنی تھی اور آج کتنی؟ چلیں اچھا اگر آپ میڈیا چینلز کو دیتے بھی ہیں تو یہ ہمارے لیے دیتے ہیں یا اپنے کاموں کے لیے، اپنے پروموشن کے لیے دیتے ہیں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں نا، میں یہ کہوں گا کہ اتنا غریب ملک ہے، اتنے 3,000 کروڑ روپے وفاقی حکومت نے آپ کو دیے ہیں. اگر آپ اس میں پروونشل بجٹ ڈال لیں تو وہ 4,000 کروڑ روپے بنتے ہیں جو آپ کو دیے جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے. تو سر یہ وہ آپ نہیں پروموشن کے لیے دیے نا سر، یہ جسٹیفیکیشن ہے ویسے. نہیں بالکل جیسے آپ یہ عوام سے اس سے وہ کریں کہ
کہ یہ بہت زیادہ بجٹ ہے, اس کو کم کیا جائے, غریب ملک ہے, یا کہتے ہیں یہ اتنا ایڈورٹائزمنٹ میں پیسہ نہیں لگنا چاہیے. یہ تو آپ آپ کیمپین, آپ لوگ دیکھیں میڈیا نے یہ والی بات نہیں بتائی کہ 9 سال سے, ایک سیکنڈ, 9 سال سے سیلری نہیں بڑھی, آپ نے نہیں بتائی, اور کتنی عمدہ طریقے سے آپ نے ترقیاتی بجٹ کو ہمارے ساتھ لگا دیا. جیسے 17 ارب روپے ہماری جیب میں جائیں گے, ہمیں تھوڑی ملتے ہیں وہ 17 ارب روپے. وہ آپ کے پروجیکٹ جو ہے مختلف ہوتے ہیں. یہ آپ میرے کہنے پر دیتے ہیں, یہ تو وزیر اعظم صاحب بجٹ مختص کرتے ہیں نا سر. کس چیز کا بجٹ؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دے دیے ہے, آپ ہی کو دیے نا, آپ لوگوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں ہمارا بجٹ بڑھایا جائے. آپ لوگ کہتے ہیں میڈیا تباہ ہو جائے گا اگر حکومت ایڈز نہیں چلائے گی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ کھلا تعداد ہے, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. 4,000 کروڑ روپے کے ایڈ آپ لوگوں کو ملتے ہیں. یہ جسٹیفیکیشن ہے ایک عام آدمی کی تنخواہ میں جو ہے 25% اضافہ. اسی سے کمپیئر کریں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ عام آدمی کو کے جو معاملات ہیں وہ 4,000 کروڑ روپے سے بھی کریں نا. پوری دنیا میں جو M&As کو فنڈز دیے جاتے ہیں سر, یہ ترقیاتی فنڈز پوری دنیا میں اسی طرح دیے جاتے ہیں. دیے جاتے ہیں, بالکل دیے جاتے ہیں. آپ انڈیا میں جا کے دیکھ لیں, دیے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کون سی جو ہے وہ اس کے اندر ترقیات, اور کون کرائے گا ترقیاتی کام اگر سلیکٹڈ جو الیکٹڈ M&As. بلدیاتی حکومت کا کام نہیں ہے سر. سارے پروجیکٹ بلدیاتی حکومت نہیں کرتی. بلدیاتی جو ہے وہ ویسے بھی صوبائی معاملہ ہے, وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. وفاقی سبجیکٹ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ حکومت کے پاس اختیار ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ جو ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں یہ کوئی ہمارے تھوڑی کے پیسے ہیں نا, یا تو آپ یہ کہیں گے جی وہ 17 ارب روپے جو ہے وہ پارلیمنٹیرین کو دے دو. چلو سر, اس دفعہ ترقیاتی کاموں کے لیے کتنا بجٹ دیا گیا فی M&A کو؟ اس دفعہ جو ہے وہ سینیٹرز کو کچھ نہیں ملا, پچھلے سال بھی کچھ نہیں ملا تھا, اور مجھے ایگزیکٹلی کیا کہتے ہیں M&As کا نہیں پتا, لیکن اتنی ہوگا جتنا آپ بتا رہی ہیں. تو یہ تو ابھی منظوری کا پتہ ہے نا, لیکن ابھی تک کتنا مل گیا یہ نہیں جاری ہو گیا. دیکھیں مجھے ایگزیکٹلی وہ فگر نہیں معلوم, اگر آپ کہتی تو میں وہ ان سے نکال لیتا اپنا پلاننگ سے. صحیح. قادر صاحب, سر ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی بہتری کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد رائٹ سائزنگ کے نام پر اداروں کو بند کیا جا رہا ہے. سر پرائیویٹ نوکری کرنے والے ویسے ہی پریشان ہیں, لیکن وہ لوگ جو عوامی خدمت کے دعوے دار ہیں, جن کا ہوائی سفر سے لے کر زمینی سفر تک سبھی مفت ہے, حالانکہ عفنان صاحب بڑے ناراض ہو گئے, لیکن ان کی تنخواہوں میں تقریباً سر 150% اضافہ ہو رہا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہو رہا ہے؟ بالکل جی بالکل صحیح ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ سینیٹر عفنان اللہ صاحب ناراض ہو گئے, بالکل صحیح آپ نے بتایا. آپ نے شاید پتہ نہیں کیا جذباتی کر دیے, لیکن بالکل صحیح اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شوکت یوسفزئی صاحب کو پہلے آپ لیں گے, لیکن آج تو میں سوال ان کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ PTI کے دور میں جو شوکت ترین صاحب ان کے وزیر خزانہ تھے, وہ ہم بہت سارے M&A سے ہم سے سائن لیے ہے کہ ہم جو نا M&A کے جو فنڈ ہے, جو وہ تنخواہ ہے وہ بڑھائیں گے. 1,77,000 ہماری تنخواہ. آپ مجھے بتائیں کہ میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, تو میں کم سے کم مہینے کا میں کروڑ سے کم جو نا میری آمدن نہیں ہوتی تھی. آج میں 0 پہ آ گیا اس وجہ سے کہ میرے سارا سال, میرے ساری انرجی اسمبلی کے اندر ایک چیز ہو گئی ساری. آپ بہت ساری جو وکلا ہے میں ان کی بابت اور خود عفنان اللہ صاحب یہ کاروباری آدمی ہے. جب آپ سینٹ میں قومی اسمبلی کو ٹائم دیتے ہیں تو آپ کا جو بزنس ہے یا آپ کا جو پروفیشن ہے تو وہ تو ختم ہو گیا. اور 1,77,000 میں آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کوک رکھیں گے یا آپ ڈرائیور رکھیں گے یا آپ گاڑی کا پیٹرول کریں گے. دوسرا سوال آپ کا اس کا ٹکٹ کا, وہی جہاز کا, بالکل درست فرمایا آپ نے. میں بالکل قریب ہو گیا, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری بات آپ نے ہوائی جہاز کی بات کی, بڑی زبردست بات کی ہے. پچھلے اسمبلی میں ہمیں مل رہے تھے, یہ سمجھ لو کہ 12 لاکھ مل رہے تھے. اب مجھے بتاؤ 12 لاکھ میں ہمیں 25 ٹکٹ ملتے تھے بزنس کلاس کے, اور میرے جیسا آدمی بزنس کلاس میں کبھی نہیں گیا, کیونکہ اگر بزنس کلاس میں جاؤں تو 2-3 مہینے میں میرے پیسے برابر ہو جاتے تھے. میں اس بزنس کلاس کو اکانومی میں تبدیل کرتا تھا, اور میں الفیہ کہہ رہا ہوں کہ آخر 6 مہینے کے آخر میں 2-4 ٹکٹ میں اپنے جیب سے خرچ کرتا تھا. یہ میں فیملی کی بات کر رہا ہوں, سنگل اپنی بات کر رہا ہوں. میرے فیملی اگر ٹریول کرتے تھے جیسے میں نے حضرات کے کرتے ہیں اسلام آباد آنا جانا, تو 1 مہینے میں برابر ہو جاتا ہے. تو آپ مجھے بتا دو کہ اکانومی کلاس میں ہم ممبران بیٹھتے ہیں, عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ٹکٹ ہمیں بزنس کلاس کا ملتا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ, اور پھر کیونکہ ہر ہفتے ہمیں کراچی آنا پڑتا تھا, ظاہری بات ہے حلقہ ہے, حلقے کے لوگوں کو بھی سنبھالنا ہے. لوگ کہتے ہیں ہماری سیوریج کا لائن بھی ٹھیک کر دو, ہماری پانی کی لائن بھی ٹھیک کرو.
हमारे जो बकरीद पे जो उजड़ी है वो सर गाय के वो भी आप साफ कराओ। ये सारे काम हमसे कराते हैं, क्योंकि इस वजह से वो कहते हैं आपको हमने वोट दी है। हम ये कैसे बता दें कि हम तो कानूनदाद है, या हम एक पार्लियामेंटेरियन है, या हम कानून साजी करते हैं कि नहीं जी आपने तो कहा है इलेक्शन में तो अब हमें सीवरेज लाइन भी बना के दो वगैरह। लंबी कहानी है, तो मैं ये समझ रहा हूँ। उसके बाद आखिरी जुमला किरण आखिरी जुमला, इससे पहले कि शौकत यूसुफ से तनकीद करे तो मैं वो बात भी बराबर कर दूं। अभी 3 दिन पहले सिंध असेंबली में सिंध असेंबली और अच्छा सुन तो लो इस वजह से कि वो तनकीद कर मैं पहले उनके सामने रख देता हूँ। 3 दिन पहले सिंध असेंबली में पीटीआई और एमक्यूएम के मेंबरान इकट्ठे हो गए कि हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो, तो मैं सबकी बढ़नी चाहिए, लिहाजा शिकवा किसी को नहीं है। आप मीडिया वालों को जो पहले आप लोग 50-50 हज़ार लेते थे आज 50-60 लाख रुपए लेते हो, तो उसको भी ज़रा देख लें।